نحمد و نصلی علی رسول الکریم والصلاة والسلام علی رسول النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کا موضوع ہے روح اور جان میں کیا فرق ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح اور جان ایک چیز ہوتی ہے۔ ہم نے اکثر علم رکھنے والے حضرات سے بھی اس سلسلے میں جب گفتگو کی تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو جان اور روح ہے دونوں چیز ایک ہی ہے۔ ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ روح اور جان اگر ایک ہی چیز ہے تو عالم ارواح میں پروردگار عالم نے جب سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے جواب دیا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اگر جانوروں کی بھی اگر آپ روح مانتے ہیں، انسانوں کی بھی روح مانتے ہیں، جنات کی بھی روح مانتے ہیں، اس کا مطلب کہ اس دن جواب دینے والے سب کے سب رہے ہوں گے عالم ارواح میں۔ تب اس کا مطلب جواب دینے والوں میں، بلا کہنے والوں میں، اس کا مطلب کہ انسان، جنات، سور، کتے، چھچھندر سب کے سب رہے ہوں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم نے قرآن میں فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو کل دن حساب کتاب بھی جن اور انسان سے ہی اصل ہوگا، اور جن اور انسان کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آخرت میں جنت و جہنم بنایا ہے۔ بقیہ مخلوق کے اندر پروردگار نے صرف جان پیدا فرمائی۔ جیسے کوئی بھی مخلوق ہوتی ہے جس دن اس کی بنیاد پڑتی ہے اسی دن سے اس میں جان آ جاتی ہے۔ یہ جان کیا ہے؟ سانس کا آنا جانا۔ جیسے ایک مشین ہوتی ہے، اس میں الیکٹرک دوڑا دیا جائے، مشین حرکت میں آ جاتی ہے، چلنے پھرنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے جان ہے، جب جان اس میں ڈال دی جاتی ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، تو یہ ہوتا ہے جان۔ مگر روح تو پروردگار عالم کی طرف سے براہ راست لکھا ہے۔ جب ماں کے شکم میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کے بعد روح فرشتے لا کے ڈالتے ہیں۔ تو روح اور جان میں فرق، اگر پہلے شروع میں اگر اس کے اندر جان نہ رہے تو اس میں تو پھر کوئی جو ہے کہ نہیں نقل و حرکت نہیں ہوگی، پھر جو جسم کے اعضاء دھیرے دھیرے بننے وہی نہیں بنیں گے، بغیر جان کے ہی ممکن نہیں ہے۔ تو جان الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے۔ کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہو تو اس کے اندر جو سانس آ جا رہی ہے اس کو گلا دبوچ دیا جاتا ہے، اور اس کے مطلب سانس کا آنا جانا بند، گویا کہ اب اس کی جان۔ روح جو ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے آتی ہے، اور یہی اس کا ٹھکانہ وہیں پہ ہے۔ جب انسان کو انتقال کر جاتا ہے تو روحیں 2 چلی جاتی ہیں عالم برزخ میں، اور عالم برزخ میں 2 جگہ ہیں۔ ایک ہے علیین جس میں نیک لوگوں کی روح رکھی جاتی ہے، ایک سجین ہے جس میں برے لوگوں کی روح رکھی جاتی ہے۔ تو اگر ہم پوچھتے ہیں کہ اگر جنات، انسان اور تمام جانور سب کے اندر صرف روحیں مان لیتے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ بھئی نیک لوگوں کی روح تو چلی جاتی ہے علیین میں، اب برے لوگوں کی چلی جاتی ہے سجین میں، اب بتاؤ جانور کی روح کدھر جاتی ہے؟ اگر روح ہے تو اس کی کدھر جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جانور کی تو روح ہوتی ہی نہیں، صرف جان ہوتی ہے، نقل و حرکت ہوتی ہے۔ یہ روح وہ چیز ہے جو جانوروں میں انسانوں میں فرق ڈالتی ہے۔ روح ہی وہ چیز ہے جو سمجھ بوجھ آخرت کے حساب کتاب پر یقین رکھتی ہے۔ جانوروں کے اندر وہ باتیں نہیں ہوتی۔ تو روح اور یہ جان دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم القیامت کے میدان میں جب حساب کتاب کریں گے تو جانوروں کو تو کیا کیا جائے گا؟ جو کچھ اگر سینگ والے نے بے سینگ کو مارا ہے اللہ تعالیٰ حساب کتاب اس کو دلوا کے ختم کر مٹی بنا دیں گے، مگر انسان اور جنات کے لیے معاملہ نہیں ہے کہ مٹی بنا دیا جائے گا۔ ان کو ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کو جنت یا جہنم کے فیصلے سنائے جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر روح ہے۔ تو جن کے اندر روح ہے، جنات اور انسان کے اندر، انہی کے لیے پھر آخرت میں جنت و جہنم بھی ہے۔ اور انہی کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے حساب کتاب انہی سے نہ ہوگا۔ بھائی جن کا ایڈمیشن ہم نے ہائی اسکول میں لیا ہے انہی سے نہ ہائی اسکول کا سوال پوچھیں گے، ان 80 کلاس کے بچوں سے حساب ہائی اسکول کا سوال تو کریں گے نہیں۔ تو جن کو پروردگار نے کہہ دیا انہی کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا،
تو عبادت کا سوال و جواب انہی سے پوچھا جائے گا، بقیہ مخلوق سے عبادت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کتنی عبادت کیا، اتنی عمر دی، کیا عمل کیا کیا نہیں کیا۔ یہ حساب کتاب تو صرف جنات و انسان سے ہوگا جن کو اللہ نے روح دی ہے۔ تو روح اور جان میں یہ فرق ہے جو ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔